کہیں سنیں، کہنے سے زیادہ سننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے ریجن ہیں، بہت ساری لینگویج ہیں، بہت سارے، جیسا کہ مجھ سے پہلے والوں نے، پاشا صاحب نے، اپنے عاصم شہباز نے انڈیا کے بارے میں، انڈیا کی ڈائیورسٹی کے بارے میں تذکرہ کیا۔ اس ڈائیورسٹی کو اگر ہم نارتھ اور ساؤتھ میں بانٹیں، صرف دو جگہ، ویسے بہت ساری جگہ بٹا ہوا ہے، لیکن اگر صرف دو جگہ بانٹیں اور مسلم کمیونٹی کو دیکھیں تو نارتھ انڈیا کی مسلم کمیونٹی سے کم 100 ٹائم فارورڈ ہے ساؤتھ کی کمیونٹی۔ بات کر رہے تھے، یہاں 3 رفیق لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ مکہ رفیق صاحب چلے گئے لیکن میں تو موجود مانوں گا کیونکہ وہ پارٹیسپیشن تو رہا ان کا۔ پھر رفیق حاجیار صاحب ہیں، ٹی رفیق صاحب ہیں۔ تو ابھی رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 تا ہیں، ٹی ہے، 3 ٹی: تعلیم، تنظیم اور تجارت۔ تو یہ 3 چیزوں، چونکہ تعلیم جہالت کو دور کرتی ہے اور تعلیم کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی۔ تو جب ہم ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ یہاں ابھی بھی بہت اور کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کمپیئر کر رہا ہوں میں نارتھ کے مسلمانوں سے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا، ہاں سوری، بہت تھوڑا ہوا ہے۔ اگر کمپیئر کرتے ہیں تو آپ ہم سے فارورڈ ہیں، لیکن اگر آپ یہاں کی لوکل کمیونٹیز کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ ابھی بھی بیکورڈ ہیں۔ تو آپ کو بھی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور پروفیشنلزم لانے کی ضرورت ہے، اور جو بچھڑ رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں، ان کو ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد تو تعلیم میں الحمدللہ آپ نارتھ انڈیا کے مسلمانوں سے بہت آگے ہیں۔ تنظیم کی بات کریں تو تنظیم میں بھی آپ ہم سے بہتر ہیں۔ آپ نے لوکل تنظیمیں بہت ساری بنائی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو صرف ایجوکیشن کے اوپر کام کرتی ہیں، کچھ ہیں جو صرف سوشل ورک کا کام کرتی ہیں، کچھ ہیں جو دونوں کام کرتے ہیں۔ اور کیونکہ تعلیم آئی اور تجارت کرنے لگے تو دونوں چیزوں کی وجہ سے ایک طرح کی اویئرنیس پیدا ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تنظیم بھی بہتر ہوئی ہے، اور جب یہ تینوں چیزیں بہتر ہوئی تو رزلٹ سامنے ہے۔ البتہ جیسا کہ میں نے کہا، اس کو پھر تھوڑا سا تذکرہ کر دوں کہ مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو کمی چھوٹ رہی ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے۔ اس میں میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں بچیوں کی تعلیم کی طرف تربیت کے ساتھ ایک بہت ضروری چیز ہے، جو کچھ لوگ ہیں جو صرف تربیت کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو صرف تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ تعلیم تربیت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور تربیت بھی تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ کسی بے پڑھے لکھے کو گھر میں رکھ کر کے آپ کیا تربیت دیں گے؟ اگر تعلیم نہیں دی تو کیا تربیت دیں گے؟ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ بغیر دوسرے کے پہلا کام نہیں ہو سکتا، پہلے کے بغیر دوسرا نہیں ہو سکتا۔ میں بچیوں کی بات خاص طور سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو ہم لوگ یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنے کے لیے مذہبی تعلیم بھی اور عصری تعلیم بھی، عصری یعنی جنرل ایجوکیشن بھی، جس کے بہت سارے انسٹیٹیوٹ الحمدللہ یہاں بنے ہوئے ہیں،
تو مزید بننے چاہیے، اور جو بنے ہوئے ہیں ان میں تربیت کے اوپر خاص طور سے توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر تربیت نہیں ہوگی تو اس کی تفصیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ مجھے کئی باتیں تنظیم کے ذیل میں جمعیت علماء کے بارے میں کہنی تھیں، لیکن اس سے پہلے کے پریزنٹیشن میں کئی باتیں کہہ دی گئیں، اچھے خاصے باتیں کہہ دی گئیں کہ وہ اس کا سسٹم کیا ہے اور اس کا وہ کیا ہے، تو مجھے اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن اچھا یہ ہو کہ ایجوکیشن الگ الگ نہ کری جائے دین اور دنیا، بلکہ کمبائنڈ سسٹم ہو، کم سے کم پرائمری لیول تک۔ جب سیکنڈری لیول میں بچے پہنچے تو ان کو یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس فیلڈ میں چلے جائیں یا اس فیلڈ میں چلے جائیں۔ یہ میرا جی چاہتا ہے ایسا سسٹم ہم لوگ، کمیونٹی ایسا سسٹم ڈیولپ کرے کہ جو ہمارا پری پرائمری، جس کو ہم مکتب کہتے ہیں، ہمارا مکتب ایسا ہو کہ وہ مذہبی تعلیم بھی دے اور پری پرائمری جنرل ایجوکیشن بھی دے، اسلامک ایجوکیشن، جنرل ایجوکیشن، دونوں کو کمبائن کر کے چلایا جائے کہ بچہ جب اسکول جانے لگے اس وقت تک اتنا واقف ہو جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے، کم سے کم اتنا واقف ہو جائے، اور پرائمری میں پہنچتے پہنچتے وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے۔ اگر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سیکھ جائے تو کہنا ہی کیا ہے، سبحان اللہ، وہ تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ سبجیکٹ زیادہ ہیں فلاں ہیں، یعنی اس کے اوپر ایجوکیشنسٹ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھ کر، یعنی مسلم ایجوکیشن کے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے کام کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ تو میں اس کی اور تفصیل میں جائے بغیر، موقع ہے یہ، جیسا کہ آج کے اس پروگرام کا وائسز آف فریڈم سیلیبریٹنگ انڈیاز لیگیسی یہ سبجیکٹ رکھا گیا ہے، تو اور یہ اگست کا موقع ہے، اتنے سال ہو گئے ہم لوگوں کو آزاد ہوئے ہوئے، آزادی سے پہلے ہم غلام تھے، آزادی ملی، تو یہ آزادی ہمیں اتفاق سے نہیں مل گئی، ایک لمبی کوشش کے نتیجے میں ملی ہے، تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ کی جد و جہد تھی اور بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو قربانیوں کی تاریخ ہے یہ ہم کو بتاتی ہے کہ اگر کسی قوم کو زندہ رہنا ہے تو اسے اپنی زندگی کے لیے کچھ پرائس پے کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی قوم یہ سوچتی ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہے اور قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو قدرت نے نظام نہیں بنایا ہے ایسا۔ قدرت کا نظام یہی ہے کہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، سیکریفائس کے لیے تیار ہونا پڑے گا، اور اگر آپ سیکریفائس کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کے بعد والوں کو اس سے بھی بڑا سیکریفائس کرنا پڑے گا۔ اگر ایفرٹ نہیں کی، چھوڑ دی، تو آپ کی اگلی جنریشن جو آئے گی اس کو جو آپ کے ذمہ تھا اس سے بھی زیادہ بڑا دینا پڑے گا، اور اگر نہیں دینے کو تیار ہوں گے تو آپ مجبور ہو جائیں گی آپ کی جنریشنز کہ وہ ان کے ساتھ وہ ہو جائے جس کو آپ ہونے دینا نہیں چاہتے۔ آپ کی خواہش یہ ہے
کہ آپ اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی پسند ناپسند کے ساتھ زندگی گزار سکیں، جس کے حق ابھی پاشا صاحب بھی اور ہمارے عاصم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ رائٹ ملا ہے، یہ رائٹ ملا ہے، یہ رائٹس ملے ہوئے ضرور ہیں، لیکن ان رائٹس کو محفوظ رکھنا، ہم کہتے ہیں کہ گارجین ہوتے ہیں، پروٹیکٹر ہوتے ہیں. کون؟ یا تو پارلیمنٹ ہوگی پروٹیکٹر، یا پھر جوڈیشری ہوگی. ایگزیکٹیوز تو ہو نہیں سکتے، آج کی تاریخ میں تو بالکل نہیں ہو سکتے، اور دونوں نہیں ہو سکتے، نہ پارلیمنٹ ہو سکتی ہے نہ ایگزیکٹیوز ہو سکتے ہیں. ہوپ کہاں ہے؟ لا فریٹرنیٹی کے ساتھ. جوڈیشری اونلی نہیں، صرف جوڈیشری نہیں، لا فریٹرنیٹی. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، سوری آپ ہو سکتا ہے آپ پروٹیکٹ کرنا چاہیں لا فریٹرنیٹی کو، چونکہ آپ لائر ہوں، آپ کو وہ کرنا ہی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا بلنڈر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ، انڈیا کے سسٹم آف جسٹس کے ساتھ لا فریٹرنیٹی نے کیا ہے، اتنا انڈیا میں کسی نے نہیں کیا. ہوپ بھی ہے، ہوپ ہے، اور اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اگر ہوپ چھوڑ دیں گے تو پھر اپنی کمیونٹی کو ایڈریس کیا کریں گے؟ ہماری بھی مجبوری ہے. ہم یہ کہتے ہیں، سب جتنے بھی لوگ ہیں کام کرنے والے، نہیں بڑی ہوپ ہے ہم کو جوڈیشری سے. سوری، کہہ رہا ہوں میں کہ ہاں ہوپ ہے، لیکن نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر کمیٹی بنائی ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلے 1 مہینے میں پیپر آ جائے گا، آپ کو بھی بھجواؤں گا کہ کس طرح 1949 میں ایودھیا کے اس میں لوکل مجسٹریٹ نے ہمارے ساتھ بلنڈر کیا تھا. اس کے بعد سے لگاتار ایسے ججمنٹ اس طرح سے کیے گئے کہ ڈائریکٹلی ہمیں کسی کو کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا یہ ایفیکٹ پڑے گا کہ سپریم کورٹ کو جب ریزنیبل ٹائم آئے گا سپریم کورٹ میں پہنچ کر لڑنے کے لیے. دیکھیے ہر چیز ٹائمنگ سے ہوئی ہے. اسٹارٹنگ 49 میں ہوا، پلاننگ یہی تھی کہ چاہے 50 سال لگیں چاہے 70 سال لگیں. تو ہم تو سوچتے نہیں ہیں 50 سال بعد کی بات. بتائیے ہم نے اب سے 50 سال کے بعد انڈیا کا مسلمان کہاں ہوگا؟ کچھ سوچا ہے؟ آپ لوگ تو سوچ سکتے ہیں، ساؤتھ انڈیا کے لوگ سوچ سکتے ہیں، نارتھ والے تو 5 سال بعد کا سوچنے کو تیار نہیں ہے. پر یہاں بھی کوئی نہیں تیار ہے 50 سال بعد کی بات سوچنے کو. 20 سال والے تو ملیں گے یہاں، 50 سال والا یہاں بھی نہیں ملے گا. ہماری تیسری جنریشن کس حال میں بیٹھی ہوگی، اس کے سامنے چیلنج کیا ہوں گے اگر کم سے کم 50 سال نہیں سوچا. ویسے تو زندہ قومیں تو 100 سال کا سوچتی ہیں، منیمم 100 سال کا سوچنا چاہیے، پر ہم تو ابھی 50 کے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں. چھٹی جنریشن کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ہم تو ابھی تیسری جنریشن کے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں ہے. تو 50 سال کے بعد وہ کیسے اس جگہ پہ لے آئیں گے مقدمے کو، ایودھیا بابری مسجد کے، کہ ججوں کو یہ موقع ہو کہ چاہے یہ کر دو چاہے وہ کر دو. یہ کر دو تو اس لیے کہ ان کو کہیں اس ججمنٹ میں بھی انہوں نے مینشن کیا ہے کہ کہیں ہمیں موقع نہیں ملا یہ دیکھنے کا، یہ کہ یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مندر توڑا گیا تھا. میں سب جگہ ٹی وی چینلز پہ بھی اس بات کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بھئی ویسے تو آپ کو مل گئی، یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو مل گئی، لیکن کیس جو بنایا گیا تھا وہ کیس تو آپ ہار گئے ہیں. اس ججمنٹ کے ذریعے سے بھی آپ کیس ہار گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو کیس یہ بنایا تھا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے. اب یہاں مجھے اس کو اور پھیلاؤں نہیں، کیونکہ زیادہ بات کریں گے تو جو سبجیکٹس ہیں آج کے پروگرام کے وہ ڈائلوٹ ہو جائیں گے، کیونکہ گیان واپی بھی ہے سامنے، متھرا بھی ہے اور سنبھل بھی ہے، اور وہاں کس طرح کیا جا رہا ہے. تو
یہ ایک جتنے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس وقت میں وہ بھی اسی پیٹرن پر ہو رہے ہیں جس پیٹرن پر اس کا ہوا تھا. میں کیونکہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن اور جوڈیشیل سسٹم اور لا فریٹرنیٹی کا یعنی انصاف دلانے والوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, رویہ ہے ہمارے ساتھ ہر معاملے میں, صرف اس میں نہیں, اس میں تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ چلو کچھ لینا ہے انہیں, کچھ لینے کی پلاننگ ہے, ارادہ ہے, عزم ہے کہ بھئی لینا ہی ہے, جیسے بھی ہو لینا ہے. لیکن جو چیز خالص مسلم کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ اوقاف کا معاملہ ہو, چاہے اس میں آپ نے بہت اچھے سے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب لوگوں کی طرف سے, آپ کا پریزنٹیشن بہت عمدہ تھا. تو چاہے اوقاف کا معاملہ ہو, چاہے یونیفارم سول کوڈ کا لانے کی جو کوششیں چل رہی ہیں, اور اس کے تحت بنا یونیفارم سول کوڈ لائے ہوئے جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں, اس کو اگر یونیفارم سول کوڈ نہیں بھی لائیں تو بھی کئی چیزیں ایسی آ چکی ہیں کہ وہ لانے کی ان چیزوں کے حساب سے ضرورت نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کانسٹیٹیوشن کے لیے, کانسٹیٹیوشن کی ڈیفرنٹ جو آرٹیکل 14 ہے, 25 ہے, فلاں ہے, اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہمارا ہے اور ایک انٹرپریٹیشن ہمارے دوستوں کا ہے. تو دوستوں کا انٹرپریٹیشن ہمارے انٹرپریٹیشن سے بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور وہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے, اور کورٹس ان کو وہ کر دیں گی, کروا لیں گے. اب کیا کریں گے, آپ کی تقریر ہوگی, بس تقریر سے کیا ہوتا ہے. ضرورت تو اس کی ہے کہ آپ اسٹریٹجی بنائیں گے, پلاننگ کریں گے, اور اس کے اوپر ایکشن لیں گے, ریگولر چلیں گے. ان میں بنیادی چیز تعلیم ہے, اویئرنیس ہے, تنظیم ہے. اگر آپ کی تنظیم مضبوط ہوگی, بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام ہوگا. جیسے ایک بہت بڑی پرابلم ہے, اور میں ایسا سمجھتا تھا کہ ساؤتھ میں نہیں ہے, لیکن صرف انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ نیوز پیپر سے انفارمیشن ہو, بلکہ ریئل بات یہ ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, بچے, خصوصاً بچے, وہ ڈرگس میں جا رہے ہیں. اچھا, ڈرگس کی پرابلم صرف ہماری پرابلم نہیں ہے, یعنی مسلمانوں کی پرابلم نہیں ہے, یہ کامن پرابلم ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کو اس کے اوپر سروے کروانا چاہیے. نارتھ کا حال تو یہ ہے کہ ادرس کے مقابلے میں مسلمان بچیاں بھی کچھ ہیں, وہ تو تھوڑی ہیں ابھی نمبر سن کے, لیکن مسلمان بچے ادرس کے مقابلے میں ان کی پرسنٹیج ڈبل ہے نارتھ میں. اور ساؤتھ میں کتنی ہے, ڈبل ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ بات پرابلم بہرحال یہاں بھی ہے. تو آپ اگر بچوں کو انگیج نہیں کریں گے اور ان کے اوپر کام نہیں کریں گے, کیونکہ تنظیم, جب ہم تنظیم کی بات کر رہے ہیں تو ملٹی ڈائمینشنل ایفرٹ کرنی پڑے گی. میں مانتا ہوں کہ تنظیم یہاں موجود ہے اور وہ کئی ایریاز میں اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے سوشل ورک کو اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے, اس کے تحت بیواؤں کو, یتیموں کو, فلاں کو, اور پرابلمز آتی ہیں کہ فلڈ آ گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو جو مدد یہاں جس طرح ہوتی ہے دوسرے علاقوں میں اس مدد کا تصور نہیں کیا جا سکتا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن جو روزانہ کا کام ہے, بھئی آپ کا بچہ بڑا ہو رہا ہے, آپ اسے کیسے ڈیل کریں گے؟ تو پیرنٹنگ, ایک اچھی پیرنٹنگ کے لیے آپ لوگوں کو ماں باپ کو سکھانا پڑے گا. وہ نہیں ہو رہا ہے, اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے.
آرگنائزیشنل لیول پر ریگولر ایفرٹ ہونی ہے اچھی پیرنٹنگ کے لیے. وہ کہیں دور سے بیٹھ کے نہیں کری جا سکتی. کتنے بھی قابل ہوں آپ، دور سے بیٹھ کر پیرنٹنگ کا جو پارٹ ہے وہ پیرنٹس ہی کریں گے نا. تو پیرنٹس کی ٹریننگ کی اور اویئرنیس کی ضرورت ہے. اچھا پیرنٹ تو ایک مرتبہ پیرنٹ بنتا ہے، پیرنٹ نہیں ایک مرتبہ نہیں بنتا، اس کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کبھی کبھی 4 مرتبہ بھی بننا پڑتا ہے. ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. تو وہ کب کر سکتے ہیں آپ؟ تو اس کے بارے میں آپ کو توجہ دینی چاہیے شادی کے وقت سے، شادی کے پہلے کے ساتھ. اور ٹین ایجرز کے اوپر سوسائٹی کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. یعنی ایک تو ہے ماں باپ کی ذمہ داری، ایک ہے سوسائٹی کی ذمہ داری، خاص طور سے ڈرگس کی. اچھا ڈرگس میں بھی اب تک ڈرگس کی جو پرابلم تھی وہ کینیبیز اور فلاں فلاں یہ ساری پرابلم تھی، لیکن ابھی وہ کیمیکل والی ڈرگس آ گئی. اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ نارمل ڈرگ سے، افیم وغیرہ سے، ہیروئن سے کئی گنا زیادہ ہے. اور اس کی جو لت ہوتی ہے وہ بھی کئی گنا زیادہ ہے، وہ چھڑانا مشکل ہوتا ہے. اور ابھی میکسیکو تک اور کولمبیا تک، برازیل تک، اس راستے سے جو امریکہ میں سارا کیمیکل والی جا رہی ہے اس میں زیادہ حصہ انڈین کیمیکلز کا ہے. تو پھر خود انڈیا میں کتنی استعمال ہو رہی ہوگی آپ ذرا تصور کیجئے. تو میں ایک نشے کے بارے میں آپ حضرات کو ڈرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بہت بھیانک ہے، اس کے اوپر فوراً توجہ دینے کی ضرورت ہے اربن ایریاز میں خاص طور سے. اور اب ایک اور بتاؤں کہ اربن ایریاز بہت زیادہ افیکٹڈ پہلے سے تھے. اب سیمی اربن ایریاز جو ہیں، جو ٹائر 2 ٹائر 3 سٹیز ہیں اور قصبے ہیں، ان میں بھی پہنچ گیا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر بھی خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں تعلیم، تنظیم، تجارت کی بات کر رہے تھے ہم، تو اس میں ایک بات میرا بہت جی چاہتا ہے، میں سب جگہ کہتا ہوں اس بات کو، کہ جب ہم یہاں اس ملک میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پیدا کیا، تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں تھا کہ ہم یہاں پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ہمیں کسی مسلم ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں پیدا کر سکتے تھے، وہ جہاں سب مسلمان ہی ہوتے. اللہ نے ہم کو یہاں پیدا کیا. تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں پیدا کیا اور مسلمان بنا کے پیدا کیا. اور جب یہاں پیدا کیا تو اس کی کچھ حکمت ہے اس کے پیچھے. ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ حکمت یہ ہے کہ ہمیں کچھ ذمہ داری دے کے یہاں بھیجا گیا ہے، یہاں پیدا کیا گیا ہے اس سرزمین پر. اور یہ مبارک سرزمین ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارا میدان عمل ہے. میدان عمل کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہندی میں کہتے ہیں کرم بھومی. ہاں، پلے فیلڈ نہیں، میدان عمل، ہمارے کام کا میدان ہے، کام کا میدان ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے ایک طرح کی. ہمیں یہاں جی نہیں، ہمیں ہمارا میدان عمل ہے، ہمارا کام کا، ہمارے ورک کا گراؤنڈ ہے. یہ بنا کے پیدا کیا پروردگار نے ہمیں. جی اچھا ٹھیک ہے، جو بھی ہو، سمجھ تو گئے. اور تھوڑا سا آپ لوگوں کا انوالومنٹ ہوا ہے تو شاندار بات ہے یہ، کہ ابھی تک تو سن رہے تھے، اب آپ اس میں انوالو ہو گئے. ہاں، گراؤنڈ آف ایکشن بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے کام کا میدان ہے، یہ میدان عمل ہے. تو ہمارا میدان عمل ہے، ہمارے کام کا میدان ہے. تو ہمارا کام ہے کیا؟ بزنس کرنا، کھانا پینا،
सो जाना, है ना। दूसरा यह है कि अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करना, एम्पावर करना, मजबूत करना, दूसरा यह है। तीसरा एक और है जो कभी इग्नोर नहीं होना चाहिए वरना हम लूजर होंगे। तो तीसरा क्या है? दावत। अगर हमारे पास हमने वो काम छोड़ दिया तो इस जगह हमारे पैदा करने का मकसद पूरा नहीं होगा। और दावा का जो बुनियादी उसूल है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देना है, अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना है। अवॉइड तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। कैसे अवॉइड करेंगे? या तो हम बिल्कुल ही सरेंडर कर दें, तो कहते हैं अच्छा ले लो जी, ये भी ले लो, तुम्हें ये चाहिए ये भी ले लो, तुम्हें ये चाहिए ये भी ले लो, हाँ दे देंगे तीनों चीज। वो कहेंगे ये भी चाहिए, हाँ ये भी ले लो, अच्छा तो कहेंगे कुर्ता चाहिए, कुर्ता भी दे देंगे हम। फिर कहेंगे हम पैजामा भी चाहिए, वो नहीं दे सकते। कैसे दे सकते हैं? कपड़े तो बिल्कुल नंगे तो नहीं हो सकते। तो वो जब जबरदस्ती, लेकिन हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं। ये मिनिमाइज करने के लिए कोई हमारा ये मांगेगा हम दे देंगे, मिनिमाइज करने के लिए मेरा ये मांगोगे दे देंगे, ये कुर्ता भी दे देंगे। ये मिनिमाइज करना है। तो मैं बात कॉन्फ्लिक्ट को सरेंडर करने की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कभी इसका यह मतलब भी निकाला जा सकता है कि आप सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। नहीं, सरेंडर करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिनिमाइज करने की कॉन्फ्लिक्ट को। और नियत हमारी यह है कि हम उसके जरिए से ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें जहां कॉन्फ्लिक्ट जब हम मिनिमाइज करने की कोशिश करें तो कम से कम रीजनेबल लोगों को हम समझा सकें कि देखिए हम सही जगह पे हैं, आप इससे ज्यादा आगे मत बढ़िए। एक लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, वो बहुत फाइन लाइन होती है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर जब हम गौर करते हैं तो हमें, क्योंकि इंडिया बहुत ही डाइवर्स है, जैसे भी जानते हैं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कल्चर तो नहीं अपना सकते, हमारा अपना एक कल्चर है, हम उसके ऊपर तो मुश्किल होगा हमारे लिए कि हम अपने रिलीजन को या कल्चर को, तो हमारी रिलीजियस ड्यूटी है कि हम दावा अपनी बात, अल्लाह ताला के एक होने की बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की बात, सच्चा नबी होने की बात लोगों तक कन्वे कर सके सलीके से। ये एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमको जितनी चीजें हैं उनमें पहली चीज लैंग्वेज होती है कि हम अगर महाराष्ट्र में हैं तो हमारे लोगों को उर्दू के साथ साथ मराठी जरूर सीखनी चाहिए। और उलमा को और लीडर्स को, कम्युनिटी लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सीख ही लेते हैं, जानते भी हैं। कम्युनिटी लीडर्स को उस जबान में बात करनी जरूर चाहिए। तो जैसे हम यहां हैं और तमिलनाडु में हैं और खालिस मुस्लिम आबादियां हैं और उर्दू वाले लोग हैं मसलन, तो मुझे तो यही अच्छा लगता है, मेरी मादरी जबान उर्दू है तो मुझे यही अच्छा लगता है कि उर्दू बोलूं, उर्दू सुनूं। लेकिन मेरी समझ में ये बात आती है और बहुत सारे लोगों से बहसो मुबाहिसे के बाद समझ में आ रही है। कर्नाटका में थे हम, तो एक बहुत पुरानी बात हो गई, 15 साल पुरानी बात हो गई है, और ज्यादा हो गए, 15 से भी ज्यादा। तो एक लोकल लीडर था, वो टूटी जबान में हिंदी में बात कर रहा था, गुलबर्गा का प्रोग्राम था वो, और प्रोग्राम ऐसा था कि गैर मुस्लिमों के साथ बातचीत हो रही थी। तो उसने कहा कि मैं आपके बीच में आकर टूटी फूटी उर्दू बोलने की, हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप हमारे बीच में आकर टूटी फूटी कन्नड़ नहीं बोल सकते? तो आप अगर नाकाम करना चाहते हैं तो आपको कन्नड़ बोलना चाहिए। मैं यहां ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर यहां की, देखिए अभी इंडिया में जितनी जगहें हैं उनमें, अभी हम बात कर रहे थे
تعلیم کی، تنظیم کی، تجارت کی، تینوں لحاظ سے سب سے بہتر الحمدللہ یہاں کے مسلمانوں نے کیا ہے۔ اوور آل یہاں کی پولیٹیکل سچویشن بھی نارتھ کے مقابلے میں 100 گنا بہتر ہے، لیکن پچھلے 15 سالوں کے مقابلے میں 100 گنا خراب بھی ہو چکی ہے یہاں کے۔ پہلے 15 سال پہلے اور اچھا تھا، یہ ابھی خرابی سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں، تو اس کو روکنے کا کام بھی آپ ہی لوگ کریں گے، باہر سے آ کے کوئی نہیں کرے گا، آپ کو کرنا ہے۔ اس کے لیے کئی ساری چیزیں کرنی چاہیے، ان میں ایک ضروری چیز یہ ہے کہ یہاں کے علماء، ذمہ داران، یعنی ریلیجس لیڈرز ایز ویل ایز سوشل لیڈرز، ان کو لوکل لینگویج میں بات کرنی چاہیے، تقریریں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا بھی مجمع ہے جو تمل نہیں سمجھ سکتا، تب بھی ایک بات کو اردو میں کہہ لیں ان کو سمجھانے کے لیے، پھر تمل میں ضرور کہیں۔ یہ میری سمجھ میں آتا ہے جو میں آپ کو پاس پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور میں نے نفرت کا جواب، دیکھیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ ہم تو اس قابل تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہم ان کے امتی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس نے ان کا امتی بنا دیا، تو ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری بھی ہے، کچھ ڈیوٹی بھی ہے۔ ان ڈیوٹیز میں سے ایک بڑی ڈیوٹی، جیسے میں نے کہا کہ دعویٰ کی سب سے بڑی ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی ہے، اور اس میں ہم کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہماری نظر اسی پر رہنی چاہیے ہمیشہ۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر ظلم بھی ہو رہا ہو تو ظلم کے جواب میں ظلم نہیں کیا جا سکتا، ظلم کے جواب میں بھی عدل ہی کرنا پڑے گا۔ آپ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دے سکتے۔ اس نے غلط کیا تو ہم بھی غلط کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیشنز جو بنے ہیں، ہم تو اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان پرنسپل نیشنز کی جو موجودہ صورتحال ہے، یہ دراصل اس امت کو توڑنے کے لیے یہ پوری یعنی نظام بنایا گیا۔ یہ طاغوتی نظام ہے جس نے تقسیم کر دیا انسانوں کو۔ اکثر جگہوں پر تقسیم کیا ہے ناجائز طریقے پر۔ ناجائز کا مطلب جغرافیائی طور پر بھی وہ ملک نہیں بن سکتا، لیکن بنا دیا گیا۔ پر یہ ایک ریالٹی ہے، اب ہم اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ نظام یہ غلط ہے، لیکن ہم اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس کو وطنیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو جڑ گیا ہے تو جڑ گیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ سسٹم سے ہم کو اتفاق نہیں ہے، اور گاندھی جی نے بھی کہا تھا، ان کی ایگزامپل صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کی سمجھ میں آئے کہ وہ کیا کہنا ہے۔ وہ کہتے تھے کوئی سچائی، حتیٰ کہ قومیت بھی، ملک بھی سچائی سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز سچائی سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ تو سچ زیادہ بڑی چیز ہے، پر آج ساری چیزوں سے بڑی چیز وطنیت کو، نیشن کو بنا دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس ماحول کو بنانے کے لیے اور بنائے رکھنے کے لیے جس میں دعویٰ کا کام، دعوت کا کام ٹھیک طریقے سے کیا جا سکے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کیونکہ بن گیا ہے، بنا ہوا ہے، موجود ہے، تو ہم اس کے وفادار ہیں۔ لیکن غیر مشروط کوئی چیز نہیں ہوا کرتی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ انکنڈیشنل کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ انکنڈیشنل صرف ایک چیز ہوتی ہے، ٹروتھ، سچائی۔ وہ تو انکنڈیشنل ہے، سچائی پہ ہر حال میں قائم رہنا ہے، نفع ہو یا نقصان۔ لیکن جس چیز کا تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے، وہ تقاضا باوجود اس کے کہ ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، اس کے سرٹیفکیٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو قربانیاں دی ہیں۔
اس ملک کو بنانے میں سب سے آگے کا کردار الحمدللہ مسلمانوں نے ادا کیا ہے. تو ہم تو اس ملک کے، میں پہلے بھی کہی ہے یہ بات کہ ہم نے انڈیا کو چوز کیا ہے. ہم بائی چوائس انڈین ہیں، بائی چانس نہیں ہے. بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے. تو اور ہم بانٹنے والے نہیں ہیں، ہم تو جوڑنے والے ہیں. پر یہ زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے ہم کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. کوشش نہیں، بہت ساری لگاتار کوششیں کرنی پڑیں گی. ایک ہمارے جوڑنے کا ایک بہت خوش ہوتے ہیں ہم لوگ کہ بریانی کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی بریانی کی دکان ہے، اس پر بہت سارے ہمارے برادران وطن بھی بریانی کھانے آتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں یہ بھی ایک جوڑنے کا پوائنٹ. ہاں ہو سکتا ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہو جوڑنے کا، لیکن یہ ریئل پوائنٹ نہیں ہے. آپ کو اگر آپ بریانی بیچ رہے ہیں اور بریانی پر جمع ہو رہے ہیں الگ الگ رنگ اور نسل و بول زبان کے لوگ، الگ مذہب کے لوگ، تو وہ بھی ایک اپورچونٹی ضرور بن سکتی ہے، لیکن وہ پوائنٹ نہیں ہے کہ ہم اس سے مطمئن ہو جائے کہ بھئی یہاں تو حالات بہت اچھے ہیں، ابھی تو بریانی پہ ساتھ ہو رہے ہیں. کتنے دن ساتھ ہوں گے بریانی پہ؟ ہم تو سوچ نہیں رہے ہیں، اور وہ 100 سال بعد کی سوچ رہا ہے کہ 100 سال بعد تامل ناڈو کیسا ہوگا. تو 100 سال بعد کا تامل ناڈو آپ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ اگر کچھ نہیں ہو سکتا سارا ملک تو کم سے کم تامل ناڈو تو ضرور ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. تو کردار، کریکٹر، خدمت اور حکمت. اور الحمدللہ یہ ہم اس بات میں ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہم نے یہ ملک بنایا ہے. وقف ایکٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بہت سیر حاصل بحث ہو گئی تو مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہنا. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے مائنڈ میں رہنی چاہیے، چونکہ مکہ رفیق صاحب نے کچھ بات فرمائی ہے، وہ صحیح ہے ان کی بات. اسی کی تائید میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ وقف بورڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیٹ کی، وہ تو اپوائنٹڈ ہیں گورنمنٹس کے، وہ مسلم کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں. تو ہم بہت پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، 35 سال سے جمعیت علماء یہ مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہے کہ جس طرح ایس جی پی سی ہے، شرومنی گرودوارا پربندھک کمیٹی، ویسا ایکٹ اوقاف کے لیے بنایا جانا چاہیے. کمیونٹی ایکٹ ایک آپ وہ بنائیں گے، کرائیٹیریا بنائیں گے، اور ایک الیکٹورل کالج بنایا جائے گا، اور وہ ووٹر ہوں گے، وہ لوگ ووٹ دے کر کے میکزیمم میجورٹی ممبرز کو وہ لوگ ووٹ دے کر سلیکٹ کریں گے. گورنمنٹ کا صرف 2 کام ہوگا، جب سلیکشن ہو جائے تو ان کو آفس مان لینا کہ ہاں یہ الیکٹ ہو گئے اس ایکٹ کے تحت، تو یہ چیئرمین ہو گئے اور یہ فلاں ہو گئے، فلاں ممبر ہو گئے. اور دوسرا کام ہے اکاؤنٹ کو دیکھنا، کیونکہ بےایمانی نہ ہو. اور اگر اکاؤنٹ میں گڑبڑ ہے، بے ایمانی ہے، جھگڑا ہے، تو آپ اس کو اپنا وہ بٹھا کر، ریسیور بٹھا کر اس کو وہ کریں گے، ڈیزولو کر کے، اور 6 مہینے کے اندر دوبارہ الیکشن کرائیں گے جو ایس جی پی سی کا ہے. تو گورنمنٹ کا بس اتنا ہی کام ہونا چاہیے جتنا ایس جی پی سی میں ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے، ہمارے شیخ تھے، والد تھے، جمعیت علماء ہند کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے مولانا اسد مدنی، انہوں نے میری اور ان کی بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے فرمایا بھائی اگر یہ ہونا آسان نہیں ہے، ہونا تو چاہیے. میں نے کہا حضرت یہ ایس جی پی سی کی طرح ہونے کی ڈیمانڈ کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا ہونا تو چاہیے. تو میں نے کہا ہم ڈیمانڈ میں شامل کر دیں. کہاں کر دو، لیکن یاد رکھو ملے گا نہیں. کیوں؟ کہنے لگے مسلمان قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سکھوں نے قربانیاں دی تھیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، تب منظوری ہوئی تھی انگریزوں کے زمانے میں. مسلمان لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے دے اس قوم کو تو لڑیں گے اس کے لیے بھی. ایسے اپنی موجودہ اوقاف کو اور آگے کے اوقاف کے کام کو، ہم تو آج کیا کہتے ہیں، بھیا اپنے ٹرسٹ بنا لو اور ٹرسٹ میں چیزیں کھڑی کرو، اوقاف کے چکر میں مت پڑو، کیونکہ گورنمنٹیں قبضہ کر لیں گی. گورنمنٹس قبضہ کر رہی ہیں، کروا رہی ہیں اپنے چہیتوں کے ذریعے سے.
بھائی بمبئی کا مثال موجود ہے، وہ اپنے امبانی صاحب، تو مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا صاحب کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا بھائی اب ہیں تو ہیں، اب کیا کریں گے، نہیں لگاؤ گے تب بھی ہیں، تو اپنی تہذیب کیوں خراب کرے، تو اس لیے لگا دیا صاحب۔ تو انہوں نے جس جگہ پہ اپنا مکان بنایا ہے وہ یتیموں کی جگہ ہے، تو اب اس کو یوں کہیں گے انڈیا کا سب سے بڑا یتیم ہے وہ، اس کو دے دیا، اور کس نے دیا ہے؟ وہی اوقاف کے ذمہ داروں نے دیا ہے نا، گورنمنٹ آف مہاراشٹر، اور وہ اس زمانے میں کانگریس کی گورنمنٹ تھی، معاف کیجیے گا میں کانگریس کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، اس کو ایسا نہیں سمجھا جائے، کیونکہ آج کے زمانے میں تو کانگریس کے خلاف بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بی جے پی کے آدمی ہیں، یہ بھی ہے نا، تو لیکن وہ زمانہ وہی تھا جب ان کو زمین ملی ہے، وہ 500 کروڑ کی زمین 1.5 کروڑ روپے میں یا 5 کروڑ میں لے لی انہوں نے، اور مکان بنا لیا، وہ انڈیا کا سب سے شاندار مکان مانا جاتا ہے آج کی تاریخ میں، یا پھر اس سے اچھا مہاراجہ بڑودا والا ہے شاید، وہی دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہے، ایک نمبر پہ مہاراجہ بڑودا کا مکان جو اب سے 300 سال پہلے بنا تھا وہ ہے، یا یہ ہے۔ تو اوقاف کے بارے میں بس اتنی سی بات تھی کہ بنائے جانے کا جو پروسیس ہے، جس طرح بنائے جا رہے ہیں، وہ یہ مسلمان کی کمی نہیں ہے، یہ سلیکشن کی کمی ہے۔ انہوں نے ان کے کہنے سے غلط مطلب مت سمجھیے گا، وہ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ صحیح کہا ہے انہوں نے، ہمارے مکہ رفیق صاحب نے، اور جو پرابلم کی طرف اشارہ کیا ہے، پر وہ پرابلم گورنمنٹس کی پرابلم ہے، مسلمان کی پرابلم نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تو لوگ اپنی قربانی دے کر کام کرنے والے اور چیز کو بڑھانے والے، ترقی دینے والے دوسری قوموں سے زیادہ ہیں، الحمدللہ آج بھی زیادہ ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں اپنی قوم سے اور مسلمانوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں میں۔ دینی تعلیم کی بات ہو گئی ہے، دیکھیے ملک کے حالات تو بہت خراب ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ حالات خراب نہیں ہوں گے آپ کے؟ کیسے سمجھ لیا آپ نے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری کھیتیاں اجاڑی جائیں گی، تمہارے پھلوں کے باغات اجاڑے جائیں گے، تمہاری جانوں کو تمہیں نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے اور تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا؟ کیسے سمجھ لیا تم نے؟ اللہ میاں کہہ رہے ہیں قرآن میں۔ تو ہم جس غزہ میں ہو رہا ہے، اور وہ بالکل یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم رات کی نیند نہیں کھلتی ہے غزہ کی وجہ سے، اور آدھی رات میں اچانک بغیر کسی سبب کے آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، تو محاسبہ کرنا چاہیے ایمان کا، ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایمان کا خطرہ تو نہیں ہو گیا۔ اس لیے نہ تو ہم عملی طور پہ ان کے ساتھی ہیں، ایک آدمی کے لیے سمندروں کو پار کیا تھا، پوری قوم کے لیے بولنے والے کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا کرنے والے نہیں ہیں تو بھیا کم سے کم بولنے والے بن جائیے۔ انڈیا کے مسلمانوں نے بولنا بھی بند کر دیا، بتائیے کتنا بولے ہیں؟ نہیں بولے نا، اللہ ماشاءاللہ اللہ نے کچھ لوگوں کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے، ہم سب لوگوں کی طرف سے ان کو بہت جزائے خیر دے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، چاہے ان سے ہمارا اتفاق ہو یا نہ ہو۔ پہلا کام ہوتا ہے مظلوم کی طرف سے لڑنے کا، اس کی طاقت نہیں ہے، لیکن مظلوم کی طرف سے بولنے کی طاقت تو ہے، بالکل ہے۔ وہ نہیں کر رہے ہم لوگ، دعا نہیں کر رہے۔ بتائیے ہم ان کے لیے دعا کرنے سے محروم ہو گئے؟ وہ ہمارے دل کی بات ہے، دعا کرنے کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ میاں نے وہ توفیق ہم سے چھین لی ہے کہ ہم کبھی رات میں اٹھ کر کے ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں بہ پاتا ان لوگوں کے لیے جو بھوک کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے بچے، اور اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، وہ تو کامیاب ہے، آپ ان کو ناکام سمجھ رہے ہیں۔ جو بھوک کی وجہ سے مرنے کی کگار پہ ہے، کنارے پر ہیں، آپ ان کو ناکام سمجھ رہے ہیں؟ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، وہ سرخرو ہو گئے۔
فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا قیامت کے دن کا، تم بھی ان کے ساتھ سرخرو ہو یا ان سے باہر ہو. یہ ہے بات جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. کم سے کم بولے، اچھا بول نہیں سکتے دعا ہی مانگ لے ان کے لیے، دو آنسو بہا لے. اس آنسو، وہ نکلا ہوا قطرے کا آنسو ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا لیکن ہمیں تو ضرور فائدہ پہنچا دے گا. پروردگار یہ تو وہ آنسو گواہی دینے کے لیے تو موجود ہوگا کہ ہاں کسی رات میں ہماری آنکھ سے آنسو بہاتا اس غریب کے لیے جو بھوک سے مر رہا ہے، بھوک کے کنارے پر ہے پوری قوم. تو ایک یہ بات میں عرض کرنا چاہتا. لیکن اگر غزہ میں ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. انٹینسٹی بہت کم ہے ہماری. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں امتحان میں نہیں ڈالے. بہت شکر ادا کرنا چاہیے، ہم بہت بیٹر پوزیشن میں ہیں الحمدللہ. تو میں نے وقت زیادہ لے لیا، بہت زیادہ وقت لے لیا. مجھے غزہ پہ میں بولنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ سب بڑے لوگ ہیں یہاں. ایک ریزنیبل انداز میں، اس سے تھوڑی ہی بڑی جگہ پہ کچھ کم سے کم بیٹھ کر ایک ریزولوشن پاس کر کے ریزنیبل انداز میں کسی کو ناراض کیے بغیر اپنے درد کا اظہار کر دینا چاہیے چنئی اور مدراس کے لوگوں کو یا تامل ناڈو کے لوگوں کو. یہ میری ایک ریکویسٹ ہے اور کم سے کم ہے یہ ہمیں کرنا چاہیے. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ حفاظت اسلام کے نعرے بہت کچھ بلند کیے جاتے ہیں مگر اس کے عملی پہلو سے ہم خود گریز ہیں. اسلام کوئی مجسمہ نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے لاؤ لشکر کی ضرورت ہو. آپ اپنے اندر اسلام سمو لیجئے، اپنے اندر اسلام کو داخل کر لیجئے، آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے، اسلام بھی محفوظ ہو جائے گا. تو اس کو میں دوسرے انداز میں کہتا ہوں، پرابلم دو طرح کی ہے، ایک ایکسٹرنل ہے، ایک انٹرنل ہے. ہماری سارا فوکس ایکسٹرنل پرابلمز کے اوپر ہے، انٹرنل پرابلمز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. جب تک ہم انٹرنل پرابلمز کو ٹیکل نہیں کریں گے، کردار کو بلند نہیں کریں گے، سچائی اور ایمانداری لے کے نہیں آئیں گے اور اس کے اوپر ریگولر کام نہیں کریں گے، اپنے اوپر بھی، اپنے فیملی کے اوپر بھی، اپنی جنریشنز کے اوپر بھی، اپنے محلے اور علاقے کے اوپر جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کے اوپر اگر ہم کام نہیں کریں گے اور انٹرنلی اگر ہم اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو ایکسٹرنل دشمن سے، ایکسٹرنل کمزوریوں سے ہم کیسے مقابلہ کر سکیں گے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر مستقل کوشش کرنی چاہیے. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی حسن صاحب کا، انہوں نے دعوت دی، پروگرام رکھا، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی. ہمارے بیچ میں کاکا سعید صاحب موجود ہیں، تو کاکا انیس صاحب صاحبزادے ہیں کاکا سعید صاحب کے، اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے. اور اسی طرح ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب موجود ہیں، اور یہ رفیق صاحبان تو ہیں ہی ہیں ماشاءاللہ. مولانا عمر صاحب موجود ہیں، ہمارے پروفیسر نصر اللہ صاحب ہیں، آپ ہیں شریف صاحب، زاہد صاحب، تو بہت سارے حضرات ہیں، رفیق حاجیار صاحب ہیں، بشیر بھائی ہیں، بہت سارے حضرات ہیں جن کا نام نہیں لے سکتا لیکن بڑے لوگ سب یہاں موجود ہیں، ابھی حضرت تشریف لائے ہیں. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پاس کہتے ہیں کہ جو اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. تو
ہم لوگوں کو دل کے اوپر بھی تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بس وہ تو دل ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ سدھر جائے تو سب سدھر جائے. روحانی بیماریاں جتنی ہیں سب دل سے ریلیٹڈ ہے، ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے. اگر یہ سدھر گیا تو سب سدھر گیا، اور یہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا. تو بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اپنے دلوں پر، اپنے قلوب پر بھی تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.